نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم جدید مسائل آپ کے سامنے میں زکوٰۃ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ بغور سماعت کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام کا پیش کردہ نظام حیات سب سے آخری، ابدی اور مکمل دستور عمل ہے جو انسانوں کے جملہ شبہائے زندگی کی رہنمائی کا ضامن ہے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے خود کفیل ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کیوں اور کب، ہمیں اور آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ زکوٰۃ کیوں اور کب۔ تو سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین مالی فریضہ ہے جس کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ، اجتماع، عدل و انصاف اور باہمی امداد و اعانت کا بہترین آئینہ دار ہے۔ اس کے اندر سماج کے بہت سے معاشی اور اقتصادی مسائل و مشکلات کا حل بھی موجود ہے۔ تو سامعین اکرام، زکوٰۃ کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی اور بڑھوتری کے آتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں مال کے اس مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر چند شرائط کے ساتھ واجب کیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ مخصوص قسم کے لوگوں کو بغیر کسی معاوضہ اور بدلہ کے اس کا مالک بنا دیں۔ جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھیے اس کے بہت ساری قسمیں نکلتی ہیں۔ اس میں ہے ملک تام۔ ملک تام کیا ہے؟ وجوب زکوٰۃ کی شرطوں میں سے سب سے اہم اور بنیادی شرط ملک تام ہے، یعنی اسلام ہر اس مال پر حکم زکوٰۃ نافذ نہیں کرتا ہے جو کسی مسلمان کے پاس موجود ہو، بلکہ صرف اور صرف اسی مال پر ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جس پر اس کی مکمل ملکیت حاصل ہے۔ تو دوستان محترم، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں مال کا نامی ہونا۔ یہ مال کا نامی ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اب دیکھ لیجیے، وجوب زکوٰۃ کی دوسری شرط مال کا نامی ہونا ہے۔ مال غیر نامی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لفظ نامی نما سے بنا ہے جس کا لغوی معنی زیادتی، افزائش اور اضافہ کے آتے ہیں، مگر شریعت کی زبان میں نامی اس مال کو کہتے ہیں جس میں حقیقتاً یا حکماً افزائش اور زیادتی کی صلاحیت ہو۔ اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو آگے دیکھیں، مال کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ مال کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا یہ کیا ہے؟ اسلام نے وجوب زکوٰۃ کے لیے مال کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا بھی شرط قرار دیا ہے۔ جو اموال انسانی حاجات و ضروریات میں مشغول ہوں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ البتہ اس سلسلے میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر اسلام نے حاجت اصلیہ کا معیار کیا رکھا ہے اور حاجت اصلیہ سے اس کی کیا مراد ہے۔ فقہاء کرام نے مختلف انداز اور الفاظ میں اس کا مفہوم بیان کیا ہے، مگر حاجت اصلیہ کا بہترین
مطلب علامہ شامی نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، جو آپ شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 مطبوعہ بیروت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی حاجت اصلیہ ہر ایسی ضرورت کو کہتے ہیں جو انسان کو ہلاکت و بربادی سے محفوظ رکھے، جیسے کھانا، کپڑا، مکان اور جنگی اسلحہ۔ تو اب اس کی عبارت دیکھ لیں، ما یدفع الہلاک عن الانسان تحقیقا او تقدیرا۔ اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو دین سے محفوظ ہونا یہ بھی ایک اس کا اہم گوشہ ہے، اسے بھی آپ سمجھ لیں۔ وجوب زکوٰۃ کی ایک شرط مال کا دین سے محفوظ ہونا ہے، یعنی اگر کسی شخص کے پاس ڈھیروں مال ہے مگر اس کے ذمہ ایسا قرض ہے کہ بندوں کی طرف سے اس کا مطالبہ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، تو اسلام اس مال سے زکوٰۃ دینے کا حکم نافذ نہیں کرتا، کیونکہ یہ مال اب گویا اس کی حاجت اصلیہ کا ایک حصہ ہے، اور وجوب زکوٰۃ کے لیے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، اب آئیے حدیث رسول میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد میں پھر جدید مسائل کے چند گوشے آپ کے سامنے میں ہم پیش کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کی اہمیت آپ سمجھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اگر آپ نے اس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی اور ایک مال آپ کا ہے جس میں سے آپ نے زکوٰۃ نکال دیا ہے، وہ صاف ستھرا مال ہے آپ کا، لیکن آپ نے کیا کیا، جو صاف ستھرا مال ہے اور اس مال میں جو زکوٰۃ واجب ہے نکالنا آپ نے نہیں نکالا، اور پھر اس مال کو اس میں ملا دیا اور دونوں کو ایک کر لیا، تو اب کیا ہے، پہلے والے مال کے لیے یہ ہلاکت کا سبب بن جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ لہٰذا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا، لہٰذا ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ ایک دوسری جگہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی تلف ہوتا ہے۔ دیکھیں، خشکی میں یا تری، یعنی جو جگہ خشک ہے، سوکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ کا مال برباد ہو گیا، یا تری جو جگہ بھیگی ہو یا جہاں پر پانی کا جماؤ ہو، وہاں پر بھی آپ کے مال برباد ہوتے ہیں۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں، یہ خشکی اور تری میں برباد ہونے کی وجہ جو بتائی گئی ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے یعنی برباد ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی تلف ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ جو بھی مال ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس سے مال ہمارا گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے اور وہ مال بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ نکال دیں گے تو اتنا حصہ ہمارا نکل جا رہا ہے۔ نہیں، آپ کا حصہ نہیں نکل رہا ہے، آپ کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ آپ کا جو حصہ ہے وہ کسی اور کو دے دے، نہیں، بلکہ آپ کا وہ حصہ ہی نہیں، وہ کسی اور کا حصہ ہے، یعنی یتیموں، غریب، مسکین، نادار لوگ ہیں، فقیر ہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ ان کا حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آئیے جدید مسائل کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم اور آپ بینک میں پیسہ فکس کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فکس ڈپازٹ۔ اب فکس ڈپازٹ جو ہے ہمارا، اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ علماء اکرام کیا کہتے ہیں؟ تو اس مسئلے کو ہمیں غور سے سننا ہے، اور جو پیسہ ہم فکس کرتے ہیں، فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، اس مال سے ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا جو حکم دیا گیا ہے، کس انداز میں نکالیں گے وہ سماعت کر لیں۔
لوگ اپنے روپیوں کو بینکوں ڈاک خانوں میں ایک متعینہ مدت کے لیے جمع کرتے ہیں، اس رقم پر ہر سال کچھ اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان رقموں پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو میں اگر آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں، بات ایک ہی ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ واجب ہے اور نہیں نکالتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، ان کے قربت میں بیٹھیں اور اس طریقے کے مسائل دریافت کرتے رہیں تاکہ اخروی گرفت سے ہم اور آپ بچ سکے، اور جو مال ہم نے فکس ڈپازٹ کیا ہے اس مال میں سے اگر ہم زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے، پھر اپنے بچے کو کھلاتے ہیں یا گھر کے کسی بھی فرد کو آپ کھلاتے ہیں حلال رزق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب کو، سینے کو پاک و صاف ستھرا رکھتا ہے، تو پھر ان کے راستے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں اور وہ آسانی سے ترقی کر جاتے ہیں۔ لیکن ہم اتنا نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں۔ تو بات یہاں پر یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جو رقم خود آدمی نے جمع کیا ہے وہ بینک وغیرہ پر قرض ہے، لہٰذا اس پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی، البتہ اس کا دینا 40 درہم کے مقدار رقم وصول ہو جانے پر لازم ہے، جیسا کہ جی پی ایف کے بیان میں تفصیل سے گزرا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے اس ارشاد سے بھی آپ نے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں، آپ نے ارشاد بھی فرما دیا ہے، اور بینکاری کے جو جدید مسائل ہیں فتاوی رضویہ میں اور بہت سارے سیمینار اشرفیہ میں اور دوسری جگہ پر ہوئے ہیں، اس میں خصوصاً مفتی نظام الدین صاحب قبلہ اس پر روشنی ڈالے ہیں، جسے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی وہ جب تک بینک میں ہے اپنے قبضہ میں سمجھا جائے گا اور ہر سال اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 416۔ امام عشق و محبت نے اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ یعنی تجب زکوٰۃها اذا تم نصابا وحال الحول لیکن لا فوراً بل عند قبض 40 درہم من الدین القوی کا قرض۔ ان کی زکوٰۃ واجب ہے جب نصاب مکمل ہو جائے اور سال گزر جائے، لیکن ادائیگی فوراً واجب نہیں بلکہ 40 درہم کی مقدار وصول ہونے کے بعد دین قوی مثلاً قرض۔ تو دوستان محترم، اس بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ فکس ڈپازٹ آپ کرتے ہیں تو اس کا آسان سے آسان طریقہ امام عشق و محبت نے بتایا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے میں پیش کر دیا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے بونس کی زکوٰۃ۔ گورنمنٹ اپنے ملازمین کو سال ختم ہونے پر کچھ مخصوص رقم تنخواہ کے علاوہ بھی دیتی ہے، جسے ہم بونس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں، تو اس پر بھی بہت سارے سیمینار ہوئے اور بہت سارے ہمارے مفتیان اکرام ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، رسالے منظر عام پر آ چکی ہیں، جسے آپ پڑھ کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے اس پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں، تو اس کے تعلق سے بڑی اہم مسئلہ ہم آپ کے سامنے میں بیان کر رہے ہیں۔ بعد تحقیق یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بونس کی رقم ایک طرح کا انعام ہے۔ کیا ہے؟ ایک طرح کا انعام ہے جو گورنمنٹ اپنے ملازمین کو دیتی ہے، تو اس کی حیثیت مال موہوب کی ہوگی اور اس پر قبضہ کے بغیر ملکیت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اس لیے بونس کی رقم جب ملازم کے قبضہ میں آ جائے، پھر اگر وہ قدر نصاب کو پہنچے یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچے، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ مثلا بونس کے طور پر آپ کے سیٹھ نے یا گورنمنٹ نے آپ کو اتنا مال دیا جو نصاب کو پہنچتا ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یا بونس کے طور پر آپ کو جو مال ملا اور آپ کے پاس پہلے سے مال موجود ہے،
لیکن بونس کے طور پر ملا، وہ زکوٰۃ اس پر یعنی نصاب کو وہ مال نہیں پہنچا، لیکن آپ کے پاس پہلے سے جو مال موجود ہے اس بونس کو لے کر کے آپ نے اس میں ملا دیا، تو ملانے کے بعد میں اب دونوں کو جب آپ نے یکجا کیا تو یکجا کرنے کے بعد میں وہ نصاب کو پہنچ گیا، تو جب نصاب کو پہنچ گیا تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب دیکھیے ایک اور مسئلہ ہے بڑی اہم، کرائے کے سامان اور مکان میں زکوٰۃ۔ بہت سارے لوگ ہیں جو شہر میں مکان خریدتے ہیں اور کرائے پر لگا دیتے ہیں، اور اس کا جو کرایہ آتا ہے، بعض لوگ ہیں مہینے کا 10,000 بھی لیتے ہیں، مہینے کا 20,000 بھی لیتے ہیں، مہینے کا 25,000 بھی لیتے ہیں، مہینے کا 50,000 بھی لیتے ہیں۔ تو وہ کسی کے پاس 1 روم ہے، کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 5 ہے، کسی کے پاس 10 ہے۔ تو کرائے کے سامان اور مکان میں زکوٰۃ۔ بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس جو آپ کرائے پر دیتے ہیں، اس سے پیسہ آپ حاصل کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے یہاں پر جو مسئلہ ہے آپ بغور سماعت کریں تاکہ آپ آگے چل کر کے کوئی غلطی نہ کریں۔ تجارت کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی رائج ہے کہ ایک آدمی بہت سی ضروریات کے سامان اپنے پاس رکھتا ہے، صحیح ہے، اور دوسرے حضرات اپنی ضرورت کے لیے ان سامانوں کو کرایہ کے طور پر اس سے لے جاتے ہیں اور ان سامانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا کرایہ دیتے ہیں۔ اب جو کرایہ آیا ہے آپ کے پاس میں اور وہ مال نصاب کو پہنچ جا رہا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ بہت سے لوگ چند مکان اور دکان کرایہ پر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ دیگ وغیرہ رکھتے ہیں اور ان کو کرایہ پر دیتے ہیں۔ ظاہر یہ کہ چند مکانات اور بہت سے سامان اس آدمی کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان مکانوں اور سامانوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے جن کو کرایہ پر دیتا ہے اور کرایہ وصول کرتا ہے؟ فقہاء کرام کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سونے چاندی کے علاوہ ایسے مال میں واجب ہوتی ہے جو بغرض تجارت ہو، اور ہر شخص جانتا ہے کہ تجارت اور اجارہ میں ایک جوہری فرق ہے، چنانچہ تجارت میں ایک فریق دوسرے فریق کو کسی چیز کا مکمل طور پر مالک بنا دیتا ہے اور پھر اس سے اس کی قیمت وصول کرتا ہے، جبکہ کرایہ داری کا معاملہ یہ ہے کہ وقتی طور پر ایک چیز سے کسی کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔